صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، فقال یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سب کی توجہ دروازے کی طرف لگ گئی کہ اب دیکھتے ہیں کون سا وہ خوش نصیب ہے جس کی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ فرماتے ہیں فطلع رجل من الانصار، تو اتنی دیر میں ایک انصاری صحابی جو ہے نا وہ اندر تشریف لائے۔ تنزف لحیتہ من وضوئہ، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ قد علق نعلیہ بیدہ الشمال، اپنے بایاں بازو میں اس نے جوتے لٹکائے ہوئے، سادہ لو انسان، جوتے بازو میں لٹکائے ہوئے، تازہ وضو کر کے آیا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ آ گیا سرکار کے سامنے بیٹھ گیا، ہم سب نے دیکھ لیا کہ یہ جنتی ہے۔ اگلے دن پھر مجلس لگی، سرکار نے وہی جملہ پھر رپیٹ کیا۔ سرکار نے فرمایا آج ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہم نے پھر بڑی حسرت اور غور سے دیکھا تو وہی شخص اسی کنڈیشن میں آیا، پھر تازہ وضو کر کے آیا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، سادہ لو انسان، جوتے جو ہے نا بایاں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے۔ ہم نے اس کو پھر دیکھا، بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی، سرکار دو علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ رپیٹ کیا، فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ ہم نے بڑی حسرت سے دیکھا، آج دیکھتے ہیں کون خوش نصیب آتا ہے۔ تو اب تیسرے دن بھی وہی خوش نصیب آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا، حالت پھر بھی وہی۔ کہتے سرکار نے اپنی محفل مکمل کی، اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو صاحب ظاہر ہے پھر صحابہ بھی آہستہ آہستہ چلے گئے۔ وہ جنتی جوان جس کے لیے بشارت آئی وہ بھی اٹھ کے جانے لگا۔ تابعہ عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، انہوں نے سوچا کہ یار یہ جنتی آدمی ہے، 3 دن ہو گئے بشارت سنتے ہوئے، ایک ہی آدمی آتا ہے، سادہ سا آدمی ہے، دیکھیں تو صحیح نا عمل کون سا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو گیا، اس آدمی کو ملتا ہے، کہتے ہیں ایک بات ایسے ہے جوان، انی لا ہے تو ابھی قسم تو انی لا ادخل علیہ ثلاث، کہتے ہیں بھائی ایسے بات ہے، میں گھر سے لڑ کے آیا ہوں، میری بابا جان سے جو ہے نا لڑائی ہو گئی ہے، اب میں نے قسم کھا لیا کہ 3 دن تک میں نے گھر نہیں جانا۔ اب گھر نہیں جانا تو صاحب ذرا کہیں رہنا تو ہے، تو کیا خیال ہے اگر آپ مجھے 3 دن رکھ سکتے ہیں تو پھر مجھے مہمان بنا لیں۔ انہوں نے کہا جناب کوئی بات نہیں ہے، میں رکھ لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو ان کے ساتھ چل پڑے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے 3 دن 3 راتیں اس کے پاس گزاری، تو میں دیکھتا رہا یہ عمل کون سا کرتا ہے، کتنی عبادت کرتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، رات کو کتنی دیر جاگتا ہے، لوگوں کے ساتھ سخاوت کتنی کرتا ہے، باقی معاملات کتنے کرتا ہے، گھر میں اس کا حسن سلوک کیا ہے، کیسے کیسے وقت گزارتا ہے، اتنا خوش بخت۔ 3 دن سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی تو ایک ہی آدمی آ رہا ہے، کوئی خوبی تو ہے نا۔ فرمایا جب میں اس کے پاس 3 دن 3 راتیں رہا تو میں دیکھتا رہا، بڑی غور سے دیکھتا رہا، فلم یرہ یقوم من اللیل شیئا، فرماتے وہ کبھی رات کو نہیں اٹھا، غیر انہ اذا تعاری تقلب علی فرشہ علی فراشہ ذکر اللہ عز وجل وکبر، کہتے ہاں اتنا ہوتا وہ رات کو کسی ٹائم آنکھ کھلتی تو وہ کروٹ بدلتا،
بس وہ جو جب کروٹ بدلتا نا اس وقت تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتا یا اللہ اکبر کہہ دیتا، بس یہ رات کو عمل ہوتا، کوئی اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتا۔ حتیٰ لصلاۃ الفجر، فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا، نماز فجر کا ٹائم ہوتا اٹھ کے آ جاتا، نماز پڑھ لیتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی، وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ غیر انی اسمعہ یقول الا خیرا، 3 دن 3 راتوں میں اس کی زبان سے میں نے کوئی غلط بات نہیں سنی، جب بھی بولا ہے اچھا ہی بولا ہے، نہ گالی دیا اس نے، نہ کسی کو جھڑکا ہے، نہ برا بھلا کہا ہے، کچھ نہیں کہا، خاموش رہتا، جب ضرورت پڑتی تو کوئی ضروری کام ہوتا، ضروری بات ہوتی کر دیتا بس۔ فرماتے اب 3 دن 3 راتیں جب گزر گئی نا تو میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے کہا بھائی بات ایسے ہے، نہ میں باپ سے لڑا ہوں، نہ میں نے قسم کھائی تھی واپس نہ جانے کی، یہ کچھ نہ تھا، اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سرکار دو علیہ وسلم کی 3 دن کی بشارت کے نتیجے میں تو ہی نمودار ہوتا تھا، تو جنتی آدمی ہے، میں دیکھنے آیا تھا تیرا عمل کون سا۔ لیکن 3 دن 3 راتوں میں جو کچھ میں نے دیکھا اس میں کوئی عجوبی بات تو نظر ہی نہیں آئی، کوئی خاص عمل نظر بھی نہیں آیا۔ اب تو بتا کہ راز کیا ہے؟ اس جوان نے کہا بھی بات سیدھی سی ہے، جو کچھ تو نے دیکھا یہی کچھ عمل ہے، اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے علاوہ تو میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، لہذا جو کچھ تو نے دیکھا بس یہی عمل ہے، یہی رب کو پسند ہوگا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اٹھ کے واپس آنے لگا، اجازت لے لی کہ جناب پھر مجھے اجازت، جو کچھ میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، یہی کو تیری سیرت ہے، یہی تیری صورت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہ جب اٹھ کے میں جانے لگا نا تو پیچھے مجھے انہوں نے آواز دی تو میں واپس ہو گیا، جا کے اس کے پاس بیٹھا، جی جناب اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے جو کچھ تو نے دیکھا ہے میں یہی کچھ ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے میری جو اپنی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے، اگر یہ مجھے جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو کیوں ملی ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ساری بشارتیں محض اس لیے ملی ہیں کہ انی لم اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھا، کسی مسلمان کے بارے میں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی جیسا ہے، کھوٹ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے۔ نمبر 2، ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اگر اللہ نے کسی کو خیر عطا کیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، عزتیں عطا کی ہیں، آج تک میں نے کسی آدمی کے مال کو، جان کو، عزت کو، فراوانی کو، ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، کسی آدمی کے کچھ دیکھ کر میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا، نہ کھوٹ رکھتا ہوں دل میں، نہ کسی سے حسد کرتا ہوں، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں یا اللہ جس کو جو دیا ہے یہ تیری تقسیم ہے، اس بات پہ خوش ہوتا ہوں۔ فقال عبداللہ ھذہ التی بلغت بک، عبداللہ بن عمر بول اٹھے جوان پاس یہی تیری خصوصیت ہے، یہی عمل ہے جو تیرا دل پاک ہے، من ستھرا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ بغض رکھتا ہے، نہ کھوٹ دل میں رکھتا ہے، یہی تیری پاکیزگی، یہ قلب کا راز ہے جس کی وجہ سے تو جنتی۔ نتیجہ نکال لو، اس حدیث کا نتیجہ صاف ذہی ہے، جنت نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتی، جنت صرف کثرت تہجد سے نہیں ملتی۔ آدمی نماز بھی پڑھے، چھرا بھی تیز رکھے، کیا نماز جنتی کر دے گی؟ کبھی نہیں کرے۔ ساری رات ذکر کرے، بغض دل سے نہ جائے، وہ تسبیح پھری دل نہ پھریا، کیا کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، ساری رات ذکر کرتے رہو، دل میں عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کھوٹ بے ایمانی ہے، تو تسبیح جنتی نہیں بنا سکتے۔ جہاں دل چاہے چلے جاؤ، الٹے لٹک کے عبادت کرتے پھرو، اگر لوگوں کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
من کا ستھرا ہونا، باطن کا ستھرا ہونا، دل کا پاک ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمازیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، زکاتیں سخاوتیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کا جو من ہے یہ ستھرا ہو تو یہ جنتی کر دیتا۔ لہذا بالخصوص ہم وہ لوگ جو مسجدوں میں آنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، تسبیح خواں لوگ ہیں، عبادات کے دعویٰ دار لوگ ہیں، جبے اور دستار والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہم نمازیں بھی 5 باجماعت پڑھ رہے ہیں اور بغض سے بھی بھرے ہوئے ہیں؟ کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے پیچھے امام کے اللہ اکبر اس کی خیر نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتے جائیں اور ایک دوسرے کا برا بھی مناتے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے سب نمازیں بھی پڑھتے جائیں، لوگوں کی زمینیں بھی قبضے میں لیتے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، ہم بہت بڑے غازی ہیں، ماں باپ ہمارا گھر میں رو رہا ہے ہمارے کرتوتوں کو، اور ہم بہت بڑے غازی اور حاجی اور سخی بنے پھرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، رسم ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا من ستھرا ہے، صاف ہے، رب مولا جو کچھ تیری تقسیم ہے، تو نے مجھے غریب رکھا یا امیر رکھا، تیرا شکر ہے، جس کو تو نے دیا مولا اور دے دے۔ کون سا میرے گھر سے جا رہی ہے؟ یا اللہ جس کو تو نے دیا اس کو اور دے دے، جتنی عزت سے نوازا مولا اس کی عزت میں اور اضافہ کر دے، اس کے حالات مزید اچھے کر دے، اس کے لیے دعا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے، جبریل کے اللہ ڈپٹی لگاتا ہے، جبریل آتا ہے، آمین 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 کہتا ہے، مولا یہ دوسرے کے لیے خیر مانگ رہا ہے، مولا تو سارا بھلا اس کا کر دے۔ بندہ بندے کی خیر مانگتا ہے، اللہ کا جلیل القدر فرشتہ جبریل اس بندے کی خیر مانگتا ہے۔ بندہ تو گناہ گار زبان سے مانگتا ہے نا، نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو، جبریل معصوم زبان سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ یہ ساری خیرات اس کے پلڑے میں ڈال دے۔ ہم نے کسی کے لیے مانگنا چھوڑ دیا، اپنی پڑی ہے ہر آدمی کو، جب سے اپنی پڑی ہے تو کچھ ہوا نہیں ہے، ہم ویسے بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہے، بے سکونی ہے، وہ کسی کے لیے مانگے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو جس سے رب پیار کرتا ہے ہم بھی اسی سے پیار کریں تو رب ہم سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم حسد کرتے رہے، حسد کرنے سے ملتا کچھ نہیں ہے، اپنی بھی جل جاتی ہے، کینہ رکھنے سے دوسرے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا من گندا ہو رہا ہے۔ وہ کسی کی عداوت اور دشمنی کرنے سے کچھ نہیں ملتا، ہمیں کچھ نہیں ملتا، اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، رات کی تہجدیں ضائع ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ضائع ہو رہی ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہے، ہم ضد کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھ کے اس کا فائدہ لینا ہے، تلاوت کر کے اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، سخاوت کر کے من کو ستھرا کرنا ہے، اور ہمیں اچھے کام کر کے برائیوں سے بچنا ہے، بالخصوص من کو ستھرا رکھنا ہے۔ کسی کا بغض چھوڑ دے، عداوت چھوڑ دے، یہ ستھرا ہو گیا تو رب اس میں بسنا شروع کر دے، بس رب کو ہی بسانا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، یہ جو دل ہے انسان کا یہ اللہ کا گھر ہے، رب کہیں نہیں سماتا، رب اگر سماتا ہے تو ایک انسان مومن کے دل میں سماتا ہے، وہ سمانا چاہتا ہے، ہم سمانے ہی نہیں دیتے، اس کی رحمت وہ آنا چاہتی ہے، ہم آنے ہی نہیں، دروازہ ہی نہیں کھولتے، اگر کھلے تو فوراً بند کر لیتے ہیں، جب دروازہ ہی لاک ہے تو رحمت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے سارے کام بعد میں، من کا ستھرا پن ہونا پہلے، کھوٹ بغض عداوت حسد سے دل کو پاک رکھے، انشاءاللہ رب کی رحمت ہمارے من میں ڈیرے لگا دے گی، بس رحمت